بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا انجام اچھا نہیں ہوگا، تائیوان کو آزادی سے روکنے کے لیے آخری دم تک لڑیں گے، چین نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ چین کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ تائیوان کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن بیجنگ تائیوان کو آزادی کا اعلان کرنے سے روکنے کے لیے آخری دم تک لڑے گا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اتوار کو سنگاپور میں ایشیا کی سب سے بڑی سیکیورٹی کانفرنس شنگری-لا ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے چینی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہم ہر قیمت پر لڑیں گے اور ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ چین کے لیے یہ واحد راستہ ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مہنگا ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کاروباری ہفتے کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 85 پیسے اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد ڈالر 204 روپے کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پاک چین فوجی تعاون بڑھانے پر اتفاق، دونوں ممالک تربیت، ٹیکنالوجی، انسداد دہشت گردی رابطوں میں تسلسل رکھنے پر متفق۔ پاکستان اور چین نے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے رابطوں میں تسلسل سمیت تربیت، ٹیکنالوجی، انسداد دہشت گردی اور فوجی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے تینوں مسلح افواج کے ایک اعلیٰ سطح وفد نے 9 سے 12 جون تک چین کا دورہ کیا۔ وفد نے چینی فوجی اور دیگر سرکاری محکموں کے سینئر اعلیٰ حکام سے وسیع پیمانے پر بات چیت کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اگلے مہینے سعودی عرب اور اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے دورے کے حوالے سے حتمی اعلان جلد کیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن سعودی عرب میں شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں استحکام لایا جا سکے۔ بٹ کوائن کی قدر 18 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ایک بٹ کوائن کی قیمت 13 جون کو گھٹ کر $24,000 سے بھی نیچے چلی گئی، جو دسمبر 2020 کے بعد سب سے کم قیمت ہے۔ اس وقت بٹ کوائن کا ایک یونٹ 12% کمی کے ساتھ $23,619 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ارجنٹائن نے ایران کے طیارے کو جاسوسی کے شعبے میں قبضے میں لے لیا۔ ارجنٹائن نے ایران کے لیے خدمات دینے والے وینزویلا کے کارگو طیارے کو جاسوسی کے شعبے میں قبضے میں لے لیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 8 جون کو ارجنٹائن کے دارالحکومت میں پہنچنے والے وینزویلا کے بوئنگ 767 مال بردار طیارے کو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز نے قبضے میں لے لیا۔ ارجنٹائن کی حکومت نے عوامی طور پر قبضے کی تصدیق نہیں کی، لیکن وزارت داخلہ کی جانب سے رائٹرز کو فراہم کی گئی دستاویزات کے مطابق طیارے میں 14 وینزویلا اور 5 ایرانی شہری سوار تھے۔ عمران خان نے منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس خارج ہونے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس خارج ہونے کا فیصلہ چیلنج کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے دائر کی، جس میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی قرار دیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 11 مئی کو قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس کو خارج کیا، جو کہ غیر آئینی فیصلہ ہے۔ آئندہ برسوں میں جوہری ہتھیاروں کے ذخائر میں اضافہ ہو سکتا ہے، نئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے اپنی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ آئندہ برسوں میں دنیا بھر میں جوہری ہتھیاروں کے ذخائر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سپری کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی سبھی 9 ایٹمی طاقتیں اپنے جوہری ہتھیاروں کو جدید سے جدید تر بنانے کی جنگ میں مصروف رہی ہیں، جس سے آئندہ برسوں میں ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
رپورٹ کے مندرجات کے مطابق دنیا کے 90% جوہری ہتھیار رکھنے والے امریکہ اور روس کے ذخائر میں گزشتہ برس کمی دیکھی گئی تھی، جس کی بنیادی وجہ برسوں پہلے تیار کردہ وار ہیڈ کا ناکارہ ہو جانا ہے۔ تاہم اس وقت ان ممالک کے پاس قابل استعمال ایٹمی ہتھیار نسبتاً مستحکم ہیں۔ روس کا میزائل حملہ باعث زخمی، یوکرین کا اسلحہ ڈیپو، امریکی یورپی ہتھیار تباہ۔ روس نے یوکرین میں میزائل حملے میں اسلحہ ڈیپو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قصبے میں روسی میزائل حملے سے 22 افراد زخمی ہو گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق مغربی قصبے میں روس نے ہفتے کے روز 4 میزائل فائر کیے تھے۔ حملے میں فوجی تنصیبات اور رہائشی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ زخمی افراد میں 7 خواتین اور ایک بچہ بھی شامل ہے۔ دوسری جانب روسی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے مغربی قصبے میں میزائل حملے میں اسلحہ ڈیپو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ روسی فوج نے یوکرین کے 2 شہروں کو ملانے والے پل کو تباہ کر دیا۔ روسی فوج نے یوکرین کے جنگ کا شکار شہر سیورودونیٹسک کو دریا کے دوسری طرف شہر لوہینسک سے ملانے والے پل کو تباہ کر دیا، جس سے عام شہریوں کے ممکنہ انخلاء کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ صوبہ لوہینسک کے گورنر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین اور روس کی فوجیں ابھی بھی وہاں دوبارہ لڑائی میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کے مشرقی خطے ڈونباس پر کنٹرول کے لیے سیورودونیٹسک کا شہر جنگ کا مرکزی مقام بن چکا ہے۔ نیٹو کے سربراہ نے کہا ہے کہ ترکی کی طرف سے فن لینڈ اور سویڈن کی رکنیت کی درخواست کی مخالفت میں اٹھائے گئے سیکیورٹی خدشات جائز ہیں۔ سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ نے یہ بات فن لینڈ کے صدر کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ترکی سے زیادہ نیٹو کے کسی اتحادی ملک نے اتنے دہشت گرد حملوں کا سامنا نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ترکی یورپ اور مشرق وسطی کے درمیان بحر اسود پر اپنے تدبیراتی محل وقوع کے باعث نیٹو کا اہم اتحادی ہے۔ بجلی 4 روپے فی یونٹ مہنگی ہو گئی، نیپرا نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ اپریل کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق صرف جون کے بلوں پر ہوگا۔ نیپرا حکام کے مطابق رواں ماہ اپریل کا ایف سی اے مارچ کی نسبت 1 روپے 13 پیسے زیادہ چارج کیا جائے گا۔ سی پی پی اے جی نے 4 روپے 5 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ بھارت میں پرتشدد مظاہرے، گرفتاریاں، گھروں کی مسماری اب بس کر دیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کی اپیل۔ بھارت میں اسلامی تعاون تنظیم کے رہنماؤں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حکمران جماعت بی جے پی کے اراکین کی جانب سے دیے گئے گستاخانہ بیانات کے خلاف کیے جانے والے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ معطل کر دیں۔ اسی قسم کے اعلانات بعض مساجد سے بھی کیے گئے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برطانوی خبرساں ایجنسی روئٹرز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ اپیل اس وقت کی گئی ہے جب بڑے احتجاجی مظاہرے پر تشدد ہونے لگے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ اور پی ٹی آئی کے مابین اتحاد کا باضابطہ اعلان۔ جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے مابین کا اتحاد اور شراکت کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ سربراہ جے یو آئی پاکستان مولانا خان شیرانی نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی۔ دونوں جماعتوں کے مابین باہمی مشاورت سے سیاسی و انتخابی حکمت عملی مرتب کرنے پر مکمل اتفاق کر لیا گیا۔ امریکی غلاموں میں روس سے تیل خریدنے کی جرت نہیں، عمران خان۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکی غلاموں کو روس سے تیل خریدنے کی جرت نہیں ہے۔ یہ لوگ دھاندلی سے الیکشن جیتنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو خوف ہے کہ کہیں ملک میں قحط نہ پڑ جائے۔ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے گندم کی سپلائی متاثر ہوئی ہیں اور قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کا اہم مسئلہ درپیش ہے۔ جب تک زراعت پر حکومت توجہ نہیں دے گی، ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اس ملک میں خوشحالی زراعت کے ذریعے آئے گی۔ کسانوں کے حالات پر
خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔